نام ہندو سکھ عیسائی، نام ہندو سکھ عیسائی تو مسلمان بھی نہ، پانچ تت دا میں پتلا نانک میرا نام۔ السلام علیکم ایوری بڈی، ٹوڈیز ٹاپک از جو کرتارپور کا کوریڈور ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر راؤل محمد اسلم، مائی فادر ایز ویل۔ جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو ایک کوریڈور ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد ساری کلاسز ہوا کرتی تھی، تو جیسے ہی بریک ہوتی تھی، بیل بجتی تھی، تو ہم سارے ایک ہی کوریڈور میں آ کے ایک ہی بن جاتے تھے۔ کوئی کلاس کا کنسیڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی کلاس کا فرق نہیں ہوتا تھا، سب ایک ہی کلاس، جونیئر سینئر اور ایوری تھنگ وہ ایک ہی یکتا ہو جاتا تھا۔ تو ادھر بھی مجھے کنسیپٹ جو کرتارپور کوریڈور کا کنسیپٹ ہے وہ بھی بالکل ویسا ہی لگا، اور اس لیے میں نے آج وہ ٹاپک چنا ہے کہ آج ہم اس پہ بات کریں۔ اور یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے بالکل، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی جو مذاہب کی جو فیتھ ہارمونی رہنی چاہیے، بالکل آپ اس کے اندر بالکل اس کے اندر جو بارڈر ہے وہ کنیکٹنگ کر رہا ہے، جو کنیکٹ کر رہا ہے وہ ڈیرا بابا نانک صاحب ان پنجاب انڈیا، اور دوسری طرف جو ہے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو یہ آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سکھزم کو یہاں پہ جو سکھ ہے، وہ جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو یہاں پہ آ کے موقع ملے کہ وہ یہاں کے دیکھ سکیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گرو نانک تھے نا، یہ پہلے انسان تھے جو تھے تو ہندو، ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی جو تعلیمات ہے وہ مکمل طور پہ وہ اسلامی ہیں۔ جو اس زمانے کے جو صوفیہ تھے، جن میں بھگت کبیر ہیں اور قصور والے بابا جی جو ہے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس دور کے اندر یہ تمام لوگ پیدا ہوئے۔ اسی دور میں نانک بھی پیدا ہوئے، بالکل ان 1469 ان کی جو برتھ ڈیٹ ہے۔ تو اچھا، جو اب لیٹسٹ جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ اباؤٹ ٹو اوپن آن 9th of November، کیونکہ آن 12th of November جو ہے ان کی 505th برتھ اینیورسری ہے، جس کے موقع پر ان کو موقع ملے گا کہ وہ آئیں یہاں پہ۔ سر یہ ایکچولی ہے کیا، دو ڈویژنس کیسے ہیں، وائی ٹو ڈویژنس، کہ ایک طرف ان کا ڈیرا ہے بابا گرو نانک صاحب کا، دوسری طرف بھی گردوارہ ہماری طرف بھی ہے۔ ہاں، اصل میں یہ جو تقسیم ہے نا، یہ کیونکہ جب 1947 کے اندر جب دونوں ملک علیحدہ ہوئے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ علاقہ جو ناروال کا ہے وہ ہمارے علاقے میں آ گیا۔ اب لیکن ایک بہت بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں، میں نے کل کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا ذکر اقبال، تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکھ ہمارے بھائی تھے ان کو اس بات پہ راضی کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے جب الیکشن ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ دونوں جو جگہ ہیں جو ان کی حضرت نانک جو ہے، گرو نانک جو ہے، اگر ان کی پیدائش بھی ہمارے علاقے میں ہوتی ہے اور ان کی آخری وصال بھی ہمارے علاقے میں ہی ہوتا ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ آرام سے اپنی جو مذہبی رسومات ادا کرتے۔ اب ان کے جو 10 گرو ہیں، 10 کے 10 گرو آپ کو اب جو ہے نا یہ ہمارے پنجاب میں ملتے ہیں، تو میرے خیال کے مطابق انہیں اس وقت کے لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، جو انہوں نے نہیں دیا۔ پھر ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ تو 1999 میں تقریباً اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن آہستہ 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 اس کے اوپر کام رکتا گیا۔ ابھی جو ہماری حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس نے اس کے اوپر جو ہے نا ان کو انیشیٹو لیا اور اس کو کام کو مکمل کیا۔ اچھا، اس میں ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے، صرف ان کو ایک کوریڈور دیا گیا ہے اور وہ ایک فیس ادا کریں گے اور وہ اپنی مذہبی رسومات وہاں کر سکتے ہیں، اپنے گرو جی کو دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ بالکل، یعنی کہ ویزا فری ہوگا، جسٹ یو ہیو ٹو ٹیک سم پرمیشن اور کم ہیئر، تو اس کے لیے چھوٹی سی، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے نا وہ اپنی آئی ڈی دینی پڑے گی، بالکل آئیڈینٹی، کوئی بھی ان کی آئیڈینٹی ہے وہ ہاں وہ دینی پڑے گی ان کو۔ صحیح۔ جو یہ ان دونوں کے درمیان جو ایک تھی رکاوٹ تھی، وہ دریا تھا، دریا راوی۔ اس کے اوپر اباؤٹ 800 میٹرز کا جو ہے وہ پل کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، برج کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بڑا زبردست ہو جائے گا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اس کے لیے اسپیشلی کیا کیا؟ جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک کوائن جو ہے وہ اسپیشلی فور دیٹ پرپز، 50 روپیز کا کوائن جس کے اوپر جو گردوارہ ہے وہ ان کا بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی، کہ آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ اصل میں نا یہ پنجابی کے لیے، کیونکہ پنجاب کے اندر بھی ہم پنجابی نہیں جانتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہمارے گھروں کے اندر پنجابی نہیں بولی جاتی، اب خاص کر نہیں بولی جاتی۔ ہاں، جو پنجاب انڈیا کے پاس ہے جہاں پہ سکھ بستے ہیں،
وہاں پہ تو پنجابی بولی جاتی ہے, گھروں میں بھی بولی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پنجابی نہیں بولی جاتی, آہستہ آہستہ مایوس سمجھا جا رہا ہے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ پنجابی کی پہلی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ گرو نانک سرکار کے اوپر جو ہے کام ہوگا, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, جو ان کی گرنتھ شریف ہے یا ان کی زندگی جو انہوں نے گزاری پنجاب کے اندر, جو ایک بڑی رحم کی زندگی ہے, بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے. ڈو یو تھنک کہ بابا جی کے جو اتنے فالوورز ہیں, اور کتنے فالوورز آپ کے 2 کروڑ 2 کروڑ فالوورز ہیں, تو کیا ان کے لیے مطلب مجھے میرے خیال سے جب اتنی زیادہ فالوورز ہو تو ضروری ہے کہ یونیورسٹی ہو, اور یونیورسٹی میں اسپیشل جو سلیبس کا پارٹ ہو صرف بابا جی کا. ہاں دیکھیے, تصوف جو ہے نا پوری دنیا کے اندر اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے چاہے انڈیا پاکستان ہے, تصوف نہیں پڑھایا جاتا ایسے. تصوف جو ہے لوگوں کا کرنے کا کام ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ یہاں پہ تصوف سکھایا جائے گا لوگوں کو, اور خاص کر وہ تصوف جو ہمارے اولیاء کا تصوف تھا, جو خاص کر اس زمانے کے اندر جو پنجاب کے اندر تصوف. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, لیکن جس زمانے میں یہ لوگ تھے, بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت والی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت علاج قادری رحمۃ اللہ علیہ, یا ان سے پہلے داتا صاحب تھے, اور داتا صاحب کے بعد حضرت بابا فرید الدین تھے. اس زمانے میں کوئی آپ کو کوئی آدمی پاگل نہیں ملے گا, کوئی آدمی جو سائیکولوجیکل, سب لوگ فٹ ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت اللہ کے ولی ہوتے تھے, خانقاہیں موجود ہوتی تھی, اور وہ وقت گزارتے تھے آگے خانقاہ میں. اگر آج بھی خانقاہ کے نظام کو پراپر کر دیا جائے, ٹھیک کر دیا جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈپریشن رہے گا, کوئی اسٹریس رہے گا, کوئی انگزائٹی. میں پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ انگریز جو ہیں وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اسٹریس میں ہیں. تو پتہ چلا کہ انہوں نے جب سے اپنا تعلق جو ہے کلیسا کے ساتھ ختم کیا, اس کے بعد ان کے اندر یہ اسٹریس آ گیا. تو یہ جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی ہمارے اسٹریس کو مینج کرتی ہیں. صحیح. اچھا, لیکن اس کے اندر ایک بات اہم جو میرا سوال تھا کہ بابا جی کا تعلق تصوف سے آپ کا کہنے کا بہت زیادہ صوفی تھے, صوفیزم میں, تصوف میں. یہ مذہب تو بعد میں گرو ہیں انہوں نے اس کا. بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ تصوف کا کبھی بھی آپ کا تعلق دین یا مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, کیا ایسے نہیں جوڑ دیا گیا ہے. لیکن تصوف بیسیکلی یہ تو آپ کی جو انٹرنل ایکالوجی ہے اور آپ کی ایکسٹرنل ایکالوجی, جب دونوں ملتے ہیں تصوف ہوتا ہے نا. صحیح, تصوف ہوتا ہے کہ وہ بلے شاہ نے اس کو کہا ہے, وہ واسی ہے سکھ مندردہ جن نے کھوجیا اپنے اندر. یہ جو اندر کی جو جرنی آپ کی ہے, یہ بیسیکلی تصوف ہے. آپ مذہب سے جوڑنا چاہے جوڑ دیں, مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے سائڈ پر رکھ دیں. بالکل. اچھا, اس کے بارے میں جو ہمارے ہیں علامہ اقبال صاحب, انہوں نے what he said about it. ہاں, یہ کلیات میں نے بات نکالی ہے, تو اس میں نانک کا جو چیپٹر انہوں نے دیا ہوا ہے, اس کے اندر صرف میں 2 شعر. بدھ کتا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا, نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا, پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کاہن کامل نے جگایا خواب سے. ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو ہندو بدھ کتا ہے, جو بر صغیر ہے, اس میں ایک ایسا شخص آیا جس نے اس کو روشن کر دیا. اس طرح سے جس طرح ابراہیم جو ہے وہ آذر کے گھر پیدا ہوئے. آذر کون تھے؟ جو بدھ بناتے تھے, لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ بدھ جو ہے نا وہ توڑتا ہے. تو انہوں نے پہلی دفعہ بتایا ہمیں کہ خدا ایک ہے. یعنی ہندوؤں کے اندر سے پیدا ہو کے جب وہ انہوں نے اپنی تصوف کی زندگی گزاری, توحید کا پرستار ہے. پھر اس نے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ جو پنجاب ہے, اس میں تو کوئی نبی یا پیغمبر پیدا نہیں ہوا, لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے پنجاب کے لوگوں کو توحید کے بارے میں علم دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کو جو ہند ہے پورا, کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کہ تبت کا علاقہ, آذربائیجان اور ویتنام اور مکہ, مدینہ, اور ساتھ ساتھ آپ نے بغداد, یہ بہت سی سیر کی ہے پوری دنیا, کیونکہ 70 سال کی ان کی جو زندگی ہے وہ ساری ہی جرنی ہے ان کی زندگی. سر اس کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ یہ تھا کہ اس کے اندر اسپیشلی فرام عمران خان, انہیں انیگریشن آف 9 نومبر کو جو انیگریشن کریں گے وہ, تو اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی 2 بندوں کو جو ہے انویٹیشن دی ہے. فرسٹ از نوجوت سنگھ سدھو, جن کی وجہ سے بلکہ میں اسپیشلی کہوں کہ یہ آل ہیپننگ کہ انہوں نے ایز اے سمبل آف پیس ہمیں دیا تھا جب وین ہی کیم فرام انڈیا ٹو فار پرائم منسٹر عمران خان.
اور سیکنڈ از ان کے جو ہیں پرائم منسٹر دا فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ ہیں. ان دونوں کو انویٹیشن دیا ہے کہ ایز اے پیس سمبل آف پیس جو ہے نا وہ. نہیں, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جو دونوں یہ لوگ ہیں نا جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے انسان ہیں, اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ پنجاب سے ہی گئے ہوئے ہیں, مائگریٹڈ ہیں. ان کے جو فادر تھے وہ پنجابی سے تھے, تو اس لیے بھی ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو آگے دیکھیں. اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کیونکہ جو پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تمام جو بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی فیت آپ کے ہیں, ان سب کی عبادت گاہیں موجود ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جو بدھزم ہے اس کے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ, اور انہوں نے آ کر کے اپنی عبادت گاہیں دیکھی, اپنی یونیورسٹی دیکھی. بدھزم کی یونیورسٹی جو ہے آپ کی موجود ہے ٹیکسلا کے اندر. تو اس لحاظ سے دوسرا پارسی جو ہیں ان کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ مواقع ہیں. کرسچن جو ہیں دنیا کے بہترین قسم کے آپ کے جو کلیسا جو ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. لاہور دیکھیں, پشاور دیکھیں, مری میں دیکھیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں. اور دوسری سب سے بڑی جو بڑے بڑے مندر جو آپ کے ہیں وہ سندھ میں آج بھی موجود ہے, پنجاب میں موجود ہے, KPK کے اندر موجود ہے. تو وہ جو بھی میں کہتا ہوں کہ ریلیجیس ٹوریزم ہونا چاہیے. بالکل, جیسے آپ دیکھیں انڈیا بہت بڑا ایک حصہ جو ان کی معیشت کا ہے وہ ٹوریزم سے حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 3 لاکھ یہودی موجود تھے اس علاقے کے اندر. کیا آپ نے سب کو زبردستی مسلمان کیا؟ تو مسلمان زبردستی کرنے کا تصور اسلام میں ہے نہیں. بالکل صحیح. اور دوسرا بت بھی انہوں نے وہ توڑے جو کہ خانہ کعبے کے اندر موجود تھے. لیکن دیکھیں 22 لاکھ کلومیٹر کے اوپر ہم نے رقبے کے اوپر حکومت قائم کی, تو کیا ہم نے سب لوگوں کو بت توڑ دیے تھے؟ نہیں, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پہ یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ ہم کسی بھی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑیں گے جب ہم وہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں گے. ایک چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہندو تھے, عیسائی تھے, سکھ تھے. انہوں نے نانک دیو جی نے خود یہ بات کہی ہے, نام ہندو سکھ عیسائی, نام ہندو سکھ عیسائی تو مسلمان بھی نام, 5 تت دا میں پتلا نانک میرا نام. وہ کہتے ہیں کہ میں حواس خمسہ جو 5 ہیں میرے, میں اسی کا ہی بنا ہوا ہوں. اور دوسری بات بڑی اہم انہوں نے کی ہے کہ یہ جو ہمارے جس کو علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے, علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو یہ جو 5 اجزاء ہمارے ہیں یہ انہی کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں بنا ہوا ہوں, اور میرا مذہب کوئی نہیں ہے. انہوں نے اس کا انکار کیا. اور دوسرا حضرت انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سرکار دیو جی نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حسین مہا گرو جگت میں ایسا گرو نہ کو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے گرو ہیں اور ایسا گرو کوئی نہیں ہے. ایسی مرنی مر گئے ہو جب سن لو تب رو, یعنی شہادت امام حسین کو بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے بیان کی. تو اس لیے اس زمانے کے اندر یہ مذہب کی بنیادیں, مذہب کی تفریق نہیں ہوتی تھی. سب لوگ ایک ہی پنجاب میں خوبصورت طریقے سے رہتے تھے. یہ تقسیم بعد میں ہوئی جب ہمارے جو بادشاہ تھے, جو ہمارے عمرہ تھے, انہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی, ان کے پیروکاروں کو تکلیف پہنچائی, تو پھر یہ ایک پرابلم پیدا ہو. میرے خیال سے بارڈر جو ہوتا ہے وہ جگہ کی تقسیم ہوتی ہے, لوگوں کے ذہن, سوچ, مذہب, اور اس کی تفریق نہیں ہوتی بالکل. تو یہ تقسیم ہو تو جاتی ہے نا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جو ہمارے سکھ بھائی تھے جو پنجاب میں یہاں رہتے تھے, وہ ساری زندگی یہ تڑپ لے کے مر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو دوبارہ دیکھنا ہے. میں پچھلے دنوں میں یہاں پہ تھا تو ایک ہماری مشہور سنگر جو انڈین سنگر ہے وہ پاکستان آئی, تو وہ اپنے گھر کو دیکھ کر رو رہی تھی. میں اس کے ساتھ تھا اس وقت, تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. موڑسم آباد کے اوپر اس کا گھر تھا, تو وہ رو رہی ہے, کہتی کہ میں نے یہاں پہ بچپن گزارا, یہاں پہ میں نے یہاں پہ کھو ہوتے تھے, یہاں کھیت کھلیان ہوتے تھے, میں یہ زندگی گزارتی تھی, آج مجھے اپنے گھر سے دور کر دیا گیا. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوتا ہے یا اس کے اباؤ جات کا گھر ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم تو ان کو ویلکم کہیں گے کیونکہ ان کے بابا جی کا گھر ہے, جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے, ان کے لیے بالکل ایسی ہی سینٹیمنٹس ان کے ہیں, ایسے ان کے جذبات ہیں کہ وہ آئیں آگے دیکھیں اپنے بابا جی کے بالکل دونوں جگہوں کو. We warmly welcome you all, جو بھی آئے ہیں just let us know. اور انشاءاللہ ہم ضرور 55th
جو ان کی برتھ اینیورسری ہے وہ اباؤٹ 12th آف نومبر کو منائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو.